بحق علی یا قاتل بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین بحق امام زمان۔ پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ۔ اس فرش اعظم میں جتنے قدم جو چل کر میری بہنیں آئی ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کا یہاں آنا قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا۔ اے میرے خالق و مالک، جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار تجھے آج کی مجلس کا واسطہ جو منسوب ہے بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے ساتھ، پروردگار حسین کی اس بیمار مدینہ بیٹی جناب فاطمہ الصغریٰ کے صدقے میں جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، جس جس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار نام با نام فہر کبیر سمیت، مقدس باجی سمیت، فہر ناظمہ سمیت، اور جنہوں نے مجھے التماس سے دعا آنٹی سمیت اور میری والدہ سمیت جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار تمام کو صحت کلی عطا فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ مولا حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا۔ آج کا دن منسوب ہے جناب رباب کے ساتھ، پروردگار تجھے اس بیوی کا واسطہ جس کا گھر ایسا اجڑا کہ پھر آباد نہ ہوا، جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد دی ہے میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں بیوی رباب کے صدقے میں ان کو اولاد نوعین عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگاری عطا فرما، بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ان کے رزق خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے جاگ جائیے، جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا باوقار ہے۔ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا باوقار ہے، پہنچیں گے جب تو خود سے آئے گی یہ صدا۔ جو سو رہے ہیں انہیں بھی جنت میں جانا ہے، جاگ جائیے۔ پھر سے کہہ رہی ہوں، جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا باوقار ہے، پہنچیں گے جب تو خود سے آئے گی یہ صدا۔ جب تک سب نہیں بولتے، پہنچیں گے جب تو خود سے آئے گی یہ صدا، پہنچیں گے جب تو خود سے آئے گی یہ صدا۔ آجا بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ جوان سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ میں پھر سے آپ کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، جوان سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، جوان سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، زمانہ کو معطل کرنا آخری دو کرسے ہیں، جب اس میں نہیں بولیں گے تو سال بعد اللہ جانے کون ہو یا نہ ہو، اس لیے زبانوں کو معطل کرتے رہنا۔ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ جانتے ہیں علی کی ضربیں کیسی ضربیں ہیں؟ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تجھے تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا۔
तमाम तर हमदो सना है इस परवरदिगार के लिए जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। बेशक तमाम तर हमदो सना है उस अल्लाह के लिए जिसने हमको अंधेरों से निकाला बेशक और दुनिया की अंधाधुन कठिन रास्तों से निकालने के लिए 14 सितारों की रोशनी अता की। बेशक उस अल्लाह के लिए हमदो सना है जो इन 14 का खालिक है। बेशक दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, बेशक वो खान वाला जिसके दर में जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता। बेशक इस दर पे अगर इंसान आया, वाह सुभान अल्लाह अगर कोई भी बशर आया बेशक तो वो हकीकी मानों में इंसान बनकर गया। बेशक अगर इंसान आया तो मुसलमान बनकर गया, बेशक। मुसलमान आया तो साहिबे ईमान बनकर गया, बेशक साहिबे ईमान आया तो सलेमान बनकर गया, माशाअल्लाह। बेदाद आया तो मिकदाद बनकर गया, बेजार आया तो अबू जर बन गया। माशाअल्लाह। इस घराने की क्या कहने जो सोई पड़ी है बेदार हो जाए, इस घराने की क्या कहने जिसकी फर्शी अदा पे आप तशरीफ फरमा है, इस घराने की क्या कहने जहाँ गुनाहगार आता है तो होर बनकर जाता है। इस घराने की क्या कहने हैं, दरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जो दरूद व सलाम के लायक है। बेशक आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है तुम में से कुछ लोग ईमान लाए और उनका इल्म बहुत ज्यादा है, बेशक इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है मेरी नजर में दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, बेशक एक ईमान, दूसरा इल्म। इस दुनिया में जो मुसलमानों का फिरका है, मजहब इस्लाम है, इसमें 73 फिरके हैं। बेदार हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 73 फिरके हैं, जबकि रसूल की हदीस है कि इन 73 फिरकों में से फकत एक फिरका जन्नत में जाएगा। बेशक ऐसे ही है। अब कौन सा फिरका जाएगा नहीं मालूम। आज हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह की नजर में जो दो चीजें हैं जो अहमियत की हामिल हैं, क्या वो किस फिरके में पाई जाती है। बस जिस फिरके में ईमान और इल्म पाया जाता है वही जन्नत में जाएगा। बेशक सबसे तवज्जो की तालिब हो, वही जन्नत में जाएगा। 73 फिरकों में से हर फिरका यही कह रहा है कि मैं जन्नती हूँ, बेशक मैं सच्चा, मैं जन्नती। हर फिरका अपने आप को सच्चा भी साबित करता है और जन्नती भी साबित करता है। यानी कह रहा है मैं जन्नती हूँ, तवज्जो की तालिब हूँ। अल्लाह कह रहा है मेरे लिए फकत दो चीजें हैं जो अहमियत की हामिल हैं, एक ईमान, दूसरा इल्म। अब देखना ये है कि ये दोनों चीजें किस में पाई जाती हैं, जिसमें ईमान भी पाया जाता हो, इल्म भी पाया जाता हो, बस वही जन्नती है। बेशक उसी फिरके में आइए आप ले आए ईमान वाला, ईमान साबित कर दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा जुमला दिया मैंने। आप ले आइए साहिबे ईमान को, आप ईमान को साबित कर दीजिए। आप सबसे बड़ा आलिम साबित कर दीजिए, जिसके पास कायनात का इल्म हो साबित कर दीजिए। हम अपना मजहब छोड़ के उनकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन ईमान और इल्म वाले को साबित कीजिए। अल्लाह की नजर में दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। मैं पहले दिन से कहना शुरू करती हूँ और आखिरी दिन तक कहती रहती हूँ, ये ज़बानें हमारी अपनी नहीं है, ये अली के सदके में मिली है, अरमान
جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ کے اور میرے رسول نے اپنی پاک و طاہر زبان سے، یہ رسول وہ رسول ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے تو رسول بولتا ہے، اللہ کہتا ہے تو رسول اٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے تو رسول سوتا ہے، اللہ کہتا ہے تو رسول کھاتا ہے۔ یہ رسول وہ رسول ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی رسول نے اپنی پاک و طاہر زبان سے کہا ہے کہ تم میں سے کچھ ہیں جو صاحب ایمان ہے اور سب سے بڑے عالم ہے۔ تو اللہ کے رسول سے ہی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے علم کیا ہے اور سب سے بڑا عالم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلی بات تو یہ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ بے شک یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے جو قاضی عباس کے علم تلے پروان چڑھتی ہیں اور احسن طریقے سے جملے کو سماعت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی ایسا شہر مجھے دکھا دیجیے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کو رسول نے 1,24,000 نبی ہیں، ایسا ہی ہے، کسی نبی نے کہا وہ میں علم کا شہر ہوں؟ گستاخی ماں حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہو کہ انا مدینۃ العلم؟ نہیں کیا نا۔ حضرت آدم کو دیکھیے، توجہ کی طالب ہو، حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون۔ ہر نبی دنیا میں آتا رہا۔ 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جس کو ماں نادیہ علی پڑھ کے دودھ پلاتی رہی، خاموش نہ رہنا۔ 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، کسی نبی نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ انا مدینۃ العلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ شہر کا دروازہ ایک ہوتا ہے، جگہ جگہ دروازے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی دروازہ۔ اگر پہلا نبی اسلام کا کہتا میں دروازہ، تو دروازہ کون ہوتا؟ میں شہر ہوں، دروازہ کون ہوتا؟ دوسرا نبی کہتا میں شہر، تو پھر دروازہ کون ہوتا؟ تیسرا نبی کہتا میں شہر، تو دروازہ کون ہوتا؟ یعنی اسلام کے دائرے میں، مذہب اسلام میں 1,23,000 نبیوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے دعویٰ کیا جو اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کی محبوب ترین ہستی، کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس کائنات میں فقط علی ایک ہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لا الہ لا الہ اللہم صلی اللہ۔ اونچی بول کے، دل کھول کے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ مولا علی کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ ہر زمان ہر نفس یا علی مدد، مولا علی مدد۔ وہ دنیا کی روشنی نور علی دیکھ، میں شہر کی بادشاہی تاج علی دیکھ، تاج علم لٹول چپکانی، قرآن کی عمل ذکر علی دیکھ۔ جہان کا نظر بتا تو جہان علی علی دیکھ، جہان کا نظر بتا تو جہان علی علی دیکھ، دلیل کا قرآن بخشا تو قرآن علی علی دیکھ، دلیل کا قرآن بخشا، دلیل کا قرآن بخشا تو قرآن علی علی دیکھ، علی زور کا نبی دیکھ،
زبانیں معطر کیجیے، ساتھ ساتھ کیجیے تاکہ مجلس میں معراج ہو جائے. علی ہے جو دروازہ علم ہے. رسول بہت سارے جملے ارشاد فرما سکتے تھے، کہتے ہیں میں علم کا بازار، میں علم کا ایک گلی، میں علم کا ایک گھر، میں علم کی ایک کوٹھری، میں علم کا ایک محل. بے شک بے شک. شہر کا لفظ استعمال کیا ہے آپ کا میرے نبی نے. چلیے اسی دن چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے دوسری بات جو کی ہے وہ کیا ہے؟ میں تم میں سے کس چیز کو اہمیت دیتا ہوں؟ ایک علم کو، دوسرے ایمان کو. علم تو ثابت ہو گیا کون ہے؟ ابھی ثابت کریں گے کہ علم ہے کیا، لیکن صاحب ایمان کیا ہے؟ اللہ سورہ مجادلہ میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. اور جو سب سے بڑا عالم ہے اس کائنات میں، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. لیکن صاحب ایمان کون ہے؟ کیا ہر وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے؟ ہر وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ ویسا ہی صاحب ایمان ہے جیسا رسول کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، ویسا ہی ہے. آپ پریشان ہو گئی؟ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا میں تاکہ سمجھا سکوں. صاحب ایمان کون ہے؟ آؤ چلتے ہیں. ایک جنگ میں رسول نے کہا تھا نا، میں بہت مرتبہ کہہ چکی ہوں لیکن فقط اشارتاً آپ کو سمجھانے کے لیے. رسول نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا تھا. یعنی کوئی ایمان تھا ہی نہیں جو اٹھتا. فقط ایک ہی ہستی تھی جو بار بار اٹھ رہی ہے. بار بار رسول کہہ رہے بیٹھ جائیے، پھر اٹھتی ہے، کہتے بیٹھ جائیے، پھر اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب وہی شخصیت بلند ہوئی ہے تو رسول نے اپنا ابا، اپنی قبا، اپنی ڈالیں، اپنی دستار سارا کچھ دینے کے بعد فقط دستار رہ گئی جو رسول اسی ہستی کو پکڑ کے خیمے سے باہر آئے. یا رسول اللہ خیمے کے اندر ہی سب لباس دے دیا ہے تو آپ یہ دستار بھی ادھر ہی دے دیجیے. اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا ہے کہ دو چیزیں میری نظر میں اہمیت کی حامل ہیں، ایک علم ہے، دوسرا ایمان ہے. رسول باہر آئے خیمے سے، باہر نکل کے اپنی دستار اتاری. رسول نے اپنی دستار اتار کے آپ کے اور میرے مولا کے سر پہ رکھ کے کہا اب جو جا رہا ہے وہ کل ایمان. سب نے محمد تھوڑا آسان کر دوں، آپ سب نے غور نہیں کیا. یہ ادھر والی جو میری بہنیں ہیں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. رسول نے اپنی دستار دی اور دینے کے بعد کہا آپ جو جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. جو مجلس میں بیٹھی ہے مجلس کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. قرآن میں دو ہی تو باتیں کی گئی ہیں، یا کل ایمان دکھا دو یا عالم دکھا دو. جسے رسول نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا علم کا وہ دروازہ دکھا یا صاحب کل ایمان دکھا. ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے یا پھر آؤ اس فرقے میں جہاں کل ایمان بھی ہے جہاں علم بھی ہے. سلامت رہیے. محمد کہتے ہیں سیروں کا کھانا نہیں چاہیے. شوق ہم کو بھی نہیں ہے تم کو کھلانے کا جناب، شوق ہم کو بھی نہیں ہے تم کو کھلانے کا جناب. تم تو خود باغ فکر کھائے پیے بیٹھے. کل ایمان یک زبان دونوں بازو بلند کر کے سب مل کے بول کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا علی کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. ایک بدلے دو معجزے کرتا ہے. کسی کے دل کو سکون دیتا ہے، ادھر آ جان دینے میرے کو آ جا. وہ پیچھے بیٹھے ہیں ادھر آ جا. کسی کا دل جلاتا ہے. میرے کو آ جا. نعرہ حیدری. میرے کو